پڑھیے لا الہ الا اللہ، اس کلمہ میرا اس کلمہ میرا اس ڈوبتے بیڑے تارے، سانو دسیا مدینے والے، پڑھو لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا جس پڑھا اتر جاوے گا، جس پڑھا اتر جاوے گا، مرن ویلے کم آوے گا، جس پڑھا اتر جاوے گا، مرن ویلے کم آوے گا، قبر تیری چمکاوے گا، پڑھو لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، اٹھ جا کر میری پیشیا، اٹھ جا کر میری پیشیا، ترقی کا مدیسیا، اٹھ جا کر میری پیشیا، ترقی کا مدیسیا، جمعہ پڑھ سے رب بخشے زیا، پڑھو لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، ایک کلمہ ساتھی کا پراندہ، الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، یا محمد سرور صلی علی، یا محمد سرور صلی علی، یا محمد سرور صلی علی، پڑھو لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، یا محمد سرور صلی علی، یا محمد سرور صلی علی، یا محمد سرور صلی علی، حوال انہی سے جا کہنا، حوال انہی سے جا کہنا، سنتا ہے خدا ان کا کہنا، سنتا ہے خدا ان کا کہنا، مکی مدنی کا کیا کہنا، مکی مدنی کا کیا کہنا، پڑھو لا الہ
الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی علی یا محمد سرور صلی علی یا محمد سرور صلی علی پڑھو لا الہ حق لا الہ الا اللہ ایک شکل دکھائی جائے گی ایک شکل دکھائی جائے گی تصدیق کرائی جائے گی تصدیق کرائی جائے گی تقدیر بنائی جائے گی تقدیر بنائی جائے گی پڑھو لا الہ لا حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی علی یا محمد سرور صلی علی پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ ممکن نہیں مدح شان خدا گیلانی پیر نے خوب کہا گیلانی پیر نے خوب کہا کتنے مہر علی کتنے تیری ثنا کتنے مہر علی کتنے تیری ثنا پڑھو لا الہ حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ یا محمد سرور صلی علی یا محمد سرور صلی علی پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی علی یا محمد سرور صلی علی پڑھو لا الہ حق لا الہ جنہیں پڑھیا او تر جاوے گا اے مرن ویلے کم آوے گا اے مرن ویلے کم آوے گا اے قبر تیری چمکاوے گا اے قبر تیری چمکاوے گا اے قبر تیری چمکاوے گا پڑھو لا الہ حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ فرمان نبی دیا خبرادار فرمان نبی دیا خبرادا اے کلمہ ساتھی قبرادا اے کلمہ ساتھی قبرادا رسی فرق نظیرہ زبرادا رسی فرق نظیرہ زبرادا پڑھو لا الہ
حق لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی اللہ یا محمد سرور صلی اللہ یا محمد سرور صلی على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما بكت عليهم السماء والأرض صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خیر خلق اللہ۔ معزز شرکائے نماز جنازہ، جیسا کہ سبھی حضرات اس بات سے باخبر ہیں کہ ہم چودھری شبیر صاحب کے والد محترم اور چیئرمین چودھری شوکت صاحب کے بڑے بھائی حاجی گلفام صاحب کے نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے حاضر و جمع ہیں۔ دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العالمین انہیں کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرمائے۔ انسان جو بھی دنیا میں آیا اس نے یہاں سے جانا ضرور ہے۔ کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ موت ایک اٹل فیصلہ ہے۔ موت سبھی کی ہے، لیکن اچھی موت وہی ہے کہ جس کے جانے پر ہر بندہ اس کے تعریفی کلمات ادا کر رہا ہو کہ اس نے دنیا میں بڑا اچھا وقت گزارا، اس نے دنیا میں فلاں کے ساتھ نیکی کی، اس نے فلاں کے ساتھ یہ معاملات اچھے طریقے کے ساتھ طے کیے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے فما بکت علیہم السماء والارض، کہ ان پر زمین اور آسمان نہ روئے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ مفسر قرآن بھی ہیں، پہلے مفسر قرآن ہیں اور رسول اللہ کے چچا کے بیٹے بھی ہیں، آپ کو سید المفسرین کا لقب بھی ملا ہے، راس المفسرین بھی کہا جاتا ہے، جو خود عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی نکیل جنگل بیابان میں گم ہو جائے تو میں اس کو بھی قرآن سے ڈھونڈ سکتا ہوں۔ ان سے سوال کیا گیا کہ آپ فرمائیں کہ کیا یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ زمین اور آسمان اس پر نہ روئے، کیا زمین اور آسمان بھی کسی پر روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں روتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ کس طرح؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہر بندہ جو دنیا میں آتا ہے اس کے نام کے دو دروازے آسمان میں موجود ہیں۔ ایک وہ دروازہ ہے جس سے اس کا رزق اترتا ہے، اور دوسرا وہ دروازہ ہے جس سے اس کے اعمال آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں، رب العالمین کی طرف بلند ہوتے ہیں۔ تو فرمایا ہر بندے کے لیے دو آسمان میں دروازے ہیں۔ جس وقت بندہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو وہ دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو کریم آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ وہ زمین کے جو اوپر جانے والا راستہ تھا، وہ دروازہ تھا، وہ بند ہو گیا، تو وہ دروازہ بھی بندے پر روتا ہے، اور جس سے بندے کا رزق اترتا تھا وہ دروازہ بھی بندے پر روتا ہے۔ چونکہ وہ دونوں آسمان ہیں، اس لیے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ ان پر زمین و آسمان نہ روئے۔ اور وہ کون سا بندہ ہے جس پر زمین پر آنے کی وجہ سے، جانے کی وجہ سے زمین کے دروازے آسمان کے دروازے نہ روئے؟ تو کریم آقا کے پیارے غلام جناب عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ وہ فرعون ہے، وہ حامان ہے، وہ قارون ہے،
اور بڑے بڑے ابو جہل جیسے کافر ہیں کہ جو دنیا سے گئے تو ان پر زمین اور آسمان کے دروازے نہ روئے، زمین اور آسمان نہ رویا۔ تو پھر ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس میں کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان روتے ہیں، وہ کون سی جگہ ہے جو روتی ہے؟ فرمایا زمین کا وہ ٹکڑا جہاں بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، جہاں اللہ کو یاد کرتا ہے۔ جس زمین کے ٹکڑے پر بندہ نماز پڑھتا ہے، جس وقت بندہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو وہ زمین کا ٹکڑا اس بندے کی جدائی میں روتا ہے۔ اور جس دروازے سے آسمان کی طرف، اللہ کی طرف بندے کے اعمال بلند ہوتے ہیں، وہ جو دروازہ ہے وہ بھی بندے پر روتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ بندہ مومن کی وفات پر زمین اور آسمان روتے ہیں۔ دعا رب العالمین کی بارگاہ میں ہے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جس وقت ہم دنیا سے جائیں تو یہ دروازے روئے، اور اس رونے کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ دنیا پر ہم اچھے اعمال کریں، دنیا پر ہم رہتے ہوئے کسی کے ساتھ برے اعمال کے ساتھ پیش نہ آئے، برے اخلاق کے ساتھ پیش نہ آئے، بلکہ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گے۔ زمین بھی بندے پر روئے گی، آسمان بھی بندے پر روئے گا۔ اور موت یہ ایسی حقیقت ہے کہ جس کا بندہ کوئی انکار نہیں کر سکتا، جیسا کہ قرآن میں موجود ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر بندہ مضبوط قلعوں میں داخل ہو جائے تب بھی موت بندے کو وہاں بھی آ کر رہے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کی موت کا وقت قریب تھا۔ توجہ، آسمان یا بندے کی جہاں موت لکھی ہوتی ہے وہاں واقع ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں بندہ بیٹھا ہوا ہے، اتنی دیری میں جناب ملک الموت اسرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور اس بندے کو گور کر دیکھا۔ اس بندے نے سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ کی بادشاہت ہواؤں پر بھی ہے، ہر چیز پر ہے، مجھے ہوا کو حکم دے کہ مجھے یہاں سے اٹھا کر مجھے اپنے علاقے میں پہنچا دے۔ اس بندے کو ہوا نے اٹھایا، اپنے جیو بھی اپنے علاقے میں پہنچا، اس کی روح قبض ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر جناب اسرائیل علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت اسرائیل کو فرمایا کہ تو نے فلاں بندے کو کیوں گور کر دیکھا؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، میں بڑا پریشان تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ اتنا فاصلہ ہے، جہاں اس کی موت لکھی ہے اور جہاں یہ بیٹھا ہوا ہے کتنا فاصلہ ہے، لیکن وہ موت کا وقت بالکل قریب ہے اور یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، موت اس کی فلاں علاقے میں لکھی ہوئی ہے۔ تو میں نے اسے گور کا دیکھا ہے، ہوا نے اسے وہاں پہنچایا ہے اور میں نے اس کی روح کو قبض کر لیا ہے۔ دیکھیں کہ بندہ جہاں بھی ہو، جہاں اس کی موت لکھی ہوئی ہو، دیکھیں چودھری گلفام صاحب کہ روزگار کے لیے کہاں گئے، لیکن ان کی جو قبر تھی یہاں نکلنی تھی، زمین کا ٹکڑا انہیں یہاں میسر ہونا تھا، لیکن روح کہاں قبض ہوئی؟ انگلینڈ میں۔ روزی کے چکر میں بندہ انسان کہاں جاتا ہے، لیکن پھر کر جہاں اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہوتا ہے وہاں بندہ پہنچ جاتا ہے کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے علاقے کے یا ہمارے عزیز و اقارب میں سے کئی بندے بالکل ایسے ہوتے ہیں کہ جو چیک اپ کرانے کے لیے گھر سے نکلے ہیں لیکن راستے میں موت آ گئی ہے۔ کوئی بندے ایسے ہیں جو گھر بالکل ٹھیک ہیں، ویسے ہی نارمل حالت میں اسپتال میں پہنچے، وہاں موت آ گئی ہے۔ لیکن یہاں معاملہ ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ بندے کی موت وہاں واقعہ جہاں ہونی ہے وہاں بندے کو کسی نہ کسی طریقے سے پہنچنا ہے۔ اور آئیے میرے کملی والے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کو 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جاننا چاہیے۔ ان دو چیزوں کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ویسے تو ہر چیز ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، لیکن کملی والے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ موت سے پہلے انسان کو اپنی زندگی کی غنیمت جاننا چاہیے کہ جہاں رہ رہا ہے وہاں اس کے اعمال اچھے ہونے چاہیے، جہاں رہ رہا ہے وہاں اس کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے، اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ انسان یہاں رہ رہا ہے
تو موت سے پہلے پہلے اسے اپنی جو زندگی ہے اس کو غنیمت جاننا چاہیے، اللہ کے ذکر میں گزارنا چاہیے، نماز میں گزارنا چاہیے، روزہ ہو تو روزے کی حالت میں گزارنا چاہیے، رمضان ہو تو رمضان کی حالت میں، روزے کی حالت میں گزارنا چاہیے۔ تو ہمیں یہی اعمال صالحہ ہی کام آئیں گے، ہمارے لیے اعمال صالحہ ہی کام آئیں گے، جس طرح کہ قرآن بھی کہتا ہے ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ انسان کی آزمائش ہو جائے، تاکہ انسان کی آزمائش ہو جائے کہ اس نے اعمال کون سے اچھے کیے ہیں اور کون سے برے کیے ہیں، کہ اس نے دنیا میں رہتے ہوئے کون سے اعمال اچھے کیے ہیں اور دنیا میں رہتے ہوئے اس نے کون سے برے اعمال کیے ہیں۔ یہی نیک اعمال ہے جو بندے کے آخرت میں کام آئیں گے، یہی اعمال ہے جو اچھے بندے کی قبر میں کام آئیں گے۔ تو ہمیں یہ ہمارے لیے یہ علماء فکریہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی کو بسر کیا جائے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی کو بسر کریں، تاکہ یہ جو دنیا ہے یہاں بھی ہمارا بیڑا پار ہو جائے اور کل قیامت کے دن بھی ہمارا بیڑا پار ہو جائے، اور دنیا سے جائیں تو ہر بندہ ہمارے لیے اچھے الفاظ کے ساتھ ذکر کر رہا ہو۔ تو میں انہی الفاظ پر اپنی گفتگو کو اختتام کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العالمین چودھری گلفام صاحب ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں کربٹ جنت کی بخاریں نصیب فرمائے، آمین۔ آمین۔ يا رب صل وسلم على حبيبك خير الحكم ومن حبيب الذي تدعى شفاعته اللهم صل وسلم على حبيبك خير الحكم يا رب المصطفى والهاشم واغفر لنا على معصيتك والله يا رب صل وسلم والسلام على المرسلين پڑھیے لا الہ الا اللہ، اس کلمہ میرا اس کلمہ میرا اس ڈوبتے سانو دسیا مدینے والے پڑھو لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا
جس پڑھا تر جاوے گا جس پڑھا تر جاوے گا مرن ویلے کم آوے گا جس پڑھا تر جاوے گا مرن ویلے کم آوے گا قبر تیری چمکاوے گا پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اٹھ جا کر میری پیشیا اٹھ جا کر میری پیشیا ترقی کم دیشیا اٹھ جا کر میری پیشیا ترقی کم دیشیا جمعہ پڑھ سے رب بخشے زیا پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ایک کلمہ ساتھی قبراندا ایک کلمہ ساتھی قبراندا فرق نظر قبراندا پتہ چلیا سن نبی دی خبراندا پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جد میں مراں جمعے والا روز ہوئے جد میں مراں جمعے والا روز ہوئے میری منجی اتے کلمہ دا شور ہوئے میری منجی اتے کلمہ دا شور ہوئے آنکھ کھولا تے نبی میرے کول ہوئے پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا پڑھیے لا الہ الا اللہ اس کلمہ میں راز نیارے اس کلمہ میں راز نیارے اس ڈوب دے سانو دسیا مدینے والے پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا جس پڑھا تر جاوے گا جس پڑھا تر جاوے گا مرن ویلے کم آوے گا
جس پڑھیا وہ تر جاوے گا یہ مرن ویلے کم آوے گا یہ قبر تیری چمکاوے گا پڑھو لا اٹھ جا کر میری پیشیا اٹھ جا کر میری پیشیا ترقی کم دیسیا اٹھ جا کر میری پیشیا ترقی کم دیسیا جمعہ پڑھ سے رب بخشے زیا پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ ایک کلمہ ساتھی کبراندہ ایک کلمہ ساتھی کبراندہ فرق نظر زبراندہ پتہ چلیا سن نبی دی خبراندہ پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ جد میں مراں جمعے والا روز ہوئے جد میں مراں جمعے والا روز ہوئے میری منجی جتے کلمہ دا شور ہوئے میری منجی جتے کلمہ دا شور ہوئے آنکھ کھولا تے نبی میرے کول ہوئے پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا پڑھیے لا الہ الا اللہ اس کلمہ میں راز نیارے اس کلمہ میں راز نیارے اس ڈوبتے سانو دسیا مدینے والے پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. آمين. اللهم ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدیر. آمین. اے پروردگار عالم، جو قرآن پاک کی تلاوت کی گئی ہے یا اللہ، اوراد و وظائف پڑھے گئے ہیں، کلمہ شریف کا ذکر کیا گیا ہے یا اللہ، سب کا ثواب تیری بارگاہ لم یزل میں پیش کرتے ہیں، قبول آمین. اس کا ثواب حضور نبی کریم صاحب اللہ احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں پیش کرتے ہیں، قبول آمین. تعالیٰ اس کا ثواب دیگر انبیاء کرام، رسولان اعظام، شہداء، صالحین، بزرگان دین، ائمہ مجتہدین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، تعالیٰ اس سب کا ثواب بالخصوص حاجی گلفام صاحب کے روح کا ثواب کرتے ہیں، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرما. آمین. یا اللہ انہیں کروڑ کروڑ جنت کی بہاریں نصیب فرما، قبر کی، حشر کی، پلسرات کی منازل کو آسان فرما. یا اللہ اس قبرستان میں اور جتنے بھی مدفون ہیں یا اللہ، سب کی قبروں پر کروڑ ہاں رحمت و برکت کا نزول فرما. آمین. یا اللہ سب کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما. یا الہ العالمین اپنے پیارے حبیب مکرم کے طفیل یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت و پہچان نصیب فرما. آمین. یا الہ العالمین ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما. آمین. یا اللہ ان کے بچوں کو یا اللہ پوری فیملی کو، سوگوار فیملی کو یا اللہ صبر جمیل عطا فرما. صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرما. یا الہ العالمین ہم حاضرین مجلس جتنے بھی یہاں جمع ہیں یا اللہ ہمیں اس مقام کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، قبر اور آخرت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. صلی اللہ تعالی علی حضرتہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. ناظرین، جس نے ویڈیو دسی ہے جی میں نماز جنازہ نہیں چیئرمین چودھری محمد زمان محروم نے بیٹے چودھری حاجی گلفام صاحب نے انہاں ناظرین گزشتہ 2 ہفتے پہلے میری پیسے بھیجے ساں 20 کلو جڑے فل پیسے اس قبرستان وچ. اللہ تعالیٰ انہیں جنت کی طرف میں آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیر. باقی ناظرین ماشاء اللہ تک چکنے قبرستان بھی کام مزید جاری ہے. اللہ تعالیٰ کے دعا کرنے اللہ تعالیٰ سب مومنین جنت کی طرف میں. تو باقی ناظرین اگر کوئی مانے کو ویڈیو دسنے یا بولنے غلطی ہوئی میں واضح کرنا. باقی دعا کرنے اللہ تعالیٰ حاجی محمد گلفام صاحب کی فیملی سبھی صبر جمیل طرف میں آمین. اللہ حافظ.